تم بھی تو پہرا دو نا، مومن بن گئے ہو نا، مومن بن گئے ہو نا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے اس عقیدے کی تم نے سیکیورٹی کرنی ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ، بس یہ میرا پیغام ختم ہو رہا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جس نبی نے تمہیں اپنا قرب دے کر تمہارے ایمان کا درجہ بڑھا دیا ہے، تمہارے ایمان کا لیول انتہا تک پہنچا دیا ہے، اس ایمان کی وجہ سے یہ نبی کی جو ازواج ہیں، the wives of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، they are the mothers of the believers۔ اب یہاں ایک بڑی خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہیں خواتین جو نبی کی زوجیت میں آئیں، نبی کی وائف بنی، نبی کے نکاح میں آئیں، نبی کے بستر کا حسن بنا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے جسم کا حسن سمیٹا۔ یہ تو مومنوں کی مائیں ہیں نا۔ اور جس ماں کے بطن میں بولو میرے صدقے جان، جس ماں کے بطن میں نبی نے 9 مہینے گزارے، اس ماں کے ایمان کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے اور تم خاموش رہو، اللہ اللہ۔ حضرات یہ ہے وہ ہمارا مشن۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اگر ہم پاکستان میں بھی ہوتے ہیں نا تو ہم حسینی مشن والے ہوتے ہیں۔ حسینی مشن کیا ہے؟ سر کٹا دو۔ ورنہ مجھے ایک بات بتائیے، حسین پاک وہ نہیں ہے جن کو نبی کے کندھوں پر سوار دیکھنے والوں نے یہ کہا نہیں تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے، مکہ چھوڑ کر نہ جائیے، ہم آپ کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ فرمایا حسین کی جان کی پرواہ نہ کرو، نبی کا مدینہ نہیں لوٹنا چاہیے۔ اب یزید کی حکومت کا پہلا سال قتل آل رسول، دوسرا سال حرم نبوی کی بے حرمتی، 3 دن تک حرم نبوی بند رہا، اذان نہیں ہونے دی گئی، گھوڑے باندھے گئے حرم کے اندر، ہزاروں بچیوں کو حمل کیے گئے۔ تیسرا سال یزید کی حکومت کا، کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی گئی۔ آج مسجدوں کا تقدس نہیں پامال ہونا۔ آج اس دہشت گردی کی وجہ سے کیا ہم مسلمان دنیا میں بدنام نہیں ہوئے؟ ایسے جا گزرتے کسی کو قتل کر دیا جائے، کہ کسی کی عزت لوٹ لی جائے، کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں۔ Let's brothers and sisters, we have to decide, these people are the people of جہنم۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کو میں نے اپنے دین سے خارج کر دیا ہے، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ قاتل ہیں، قاتلوں کی جگہ نہیں ہے اسلام کے دامن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا نبی تو وہ ہے۔ طائف کے بازاروں میں پتھر مارنے والوں کے لیے فرشتے نے جب آ کر یہ کہا کہ ان کو سزا کے طور پہ پہاڑوں میں پیس دیا جائے، تو اس رحمت والے نبی نے فرمایا بنا کر بھیجا رحمت، اب کیسے ہونے دوں زحمت۔ ایک نوجوان مجھے مل گیا ہانگ کانگ میں، فرام طائف، بس فرام طائف، فرسٹ سیکرٹری تھا سعودی ایمبیسی میں۔ جب اس نے تعارف کروایا نا مجھ سے کہ میں طائف کا رہنے والا ہوں، تو ساتھ ہی کہنے لگا but I'm not from those people who stoned رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان میں سے نہیں جنہوں نے پتھر مارے تھے رسول اللہ کو۔ کہنے لگا I'm from those people to whom رسول اللہ gave دعا۔ کہنے لگا میں ان میں سے ہوں جن کی رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ ان کو سمجھ نہیں، یا اللہ ان کی اولادوں کو سمجھ دے دینا۔ کیا آمنہ کا لال ہے؟ حضرات اس
اسی مقصد کو پیش نظر رکھنے کے لیے دیکھیں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، تمام سلسلوں کی روح اس وقت غوث پاک کے ہاتھ میں ہے. اور یہ میں کوئی ماس جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں. اگر نہیں ہے تو 11ویں کس بات نہیں کرتے ہو؟ نقشبندیوں کیوں کرتے ہو؟ چشتیوں کیوں کرتے ہو 11ویں؟ بھائی یہی تو بات سمجھنے والی ہے. نقشبندی کوئی علیحدہ گروہ نہیں ہے، چشتی کوئی علیحدہ گروہ نہیں ہے، یہ سب یا رسول اللہ والے ہیں. تبھی تو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بنے. صدقے جاؤ، یہ تو ایک ہے، تبھی تو سارے 11ویں کرتے ہیں. لیکن حضرات، میں نے، میرے ساتھیوں نے، ہم سب نے اور میرے علماء نے میری تائید کی ہے کہ ہم یہ پورا مہینہ غوث پاک کا لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اسلام امن کا دین ہے. دیکھیں اسلام کا ترجمہ کریں سلامتی، اور سلامتی ہے تو پیس ہے، اور دنیا کا واحد دین ہے. ہیلو ہے کیا مطلب ہے؟ کسی لینگویج میں جاؤ وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں دوسروں کو مخاطب کرنے کے لیے، لیکن اسلام کی عظمت میں قربان جاؤں، جب بھی ملے گا سلامتی کی دعا کے ساتھ ملے گا. اللہ کی رحمتوں کی بات کرے گا، برکتوں کی بات کرے گا، اور واجب ہے سننے والوں پر تم بھی سلامتی کا پیغام دو. اور میرا اور آپ کا نبی وہ ہے جیسے رب کعبہ نے اپنے پاس بلا کر پردے اٹھا کر جنگے دکھا کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آپ کے لیے بھی سلامتی ہے، آپ کا بھی سلام ہو. سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ کہنے والوں کیا تم ہر نماز میں بے شک اللہ کے اسی قول کو نہیں دہراتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. حضرات، میں دو تجویزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر ایک، ظاہر کتاب خریدنے کے لیے چاہے وہ 10 پاؤنڈ کی 5 نوٹ میں انہوں نے آپ کو دے دی ہے، انہوں نے بھی سوچا بھی 5 ہی دے دی، لیکن مقصد تھا نہیں. مقصد یہ تھا کہ 5 نوٹ کم صحیح لیکن کوئی لے تو لے، پڑھ تو لے. غوث پاک ہیں کیا؟ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ کرنے کا کوئی مقصد تو ہے نا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں کملی والے کا قرب مل جائے. حضرات، اور اس قرب کے لیے اس طرح کی محفل روز تو تم نہیں سجا سکتے. اتنی جرت اور ہمت قاری صاحب نے جتنی کی ہے اتنی سارے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہر مسجد میں ایسی محفل ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی محفل تو سب کرتے ہیں، تو جب چھوٹی کرنی ہے تو ایک اور چھوٹی کی میں تلقین کرتا ہوں. اور آج کی اس محفل کے لیے میں کوئی 5 کروڑ درود شریف لایا ہوں. صدقے بولیں گے نہیں جب 5 کروڑ کتنا بنتا ہے؟ 1 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ 100,000. اور 100 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ 5 ملین. اور 5 کروڑ کتنا ہو گیا؟ 50 ملین. جی 50 ملین. آپ مجھے بتائیں آپ صرف 20 منٹ پڑھ کر 50 ملین بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. الحمدللہ. I advise the brothers and sisters just 20 minutes every day. Sit down with your own family. Just 20 minutes. جس میں آپ کا وہ معصوم بچہ بھی ہے جس کو ابھی پوری بات کرنی نہیں آتی تو بھی زبان میں اللہم صلی علی پڑے گا نا. لیکن 20 منٹ میں اگر 5 افراد ہیں تو 1000 درود پڑھ لیں گے. اور اگر وہ 1000 درود آپ مرکز درود میں بھیج دیتے ہیں تو جہاں پہلے بھی 4.5 ملین ہر روز موجود ہوتا ہے، تو یہ پچھلے کئی دن کا جو میرا 10 دن کا درود تھا نا، میں نے اس محفل کے لیے رکھا ہوا تھا.
جب میں جاؤں تو یہ عاشق جو آئے ہوئے ہوں ان کو ثواب 5 کروڑ درود کا ملے. سبحان اللہ. اللہ حیاتی کرے. اور میں تلقین یہ کروں کہ you have to start a new start, just 20 minutes, but with full attention. Alhamdulillah, at this moment you are in full attention towards Gumbad Khazra. سبحان اللہ. اچھا اگر آپ دھیان سے بیٹھے ہیں اور سرکار کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بولن صحیح نہیں. سرکار کو جو نہیں فرمائے. تو میری آپ کو تلقین یہ ہے کہ آپ نے آج نیت کر لینی ہے. کئی بندوں کی بیویاں ان سے ناراض رہتی ہیں, شروع کر دیں وہ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے مذاق تو جائز ہی نہیں ہے ایسی محفل میں, کیونکہ آپ نے بھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھی بات کرنی ہوتی ہے. اس لیے دروشی پڑھنے والے گھر میں ٹیڑھی بات رہتی ہے. سبحان اللہ. رزق میں برکت, مال میں برکت, گھر میں برکت, بچوں میں برکت. سبحان اللہ. اور وہ ماحول بن جاتا ہے, اس کی وجہ سے بچے بھی عاشق رسول بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی اچھے بچے ہوں گے, پھر بھی جب سکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو پھر وہاں جا کر بہت کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. But if you send them with the love of Rasul sallallahu alaihi wasallam, due to the 20 minutes truth which every day you are sending, alhamdulillah, that will change the whole entire inner situation of that person. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ سبحان اللہ شروع کر دیں. اور مرکز درود کا نمبر میں آپ کو لکھوا دوں گا ابھی بعد میں, درود السلام کے بعد جب آپ موبائل کھولیں گے تو اس نمبر پر آپ نے واٹس ایپ کرتے رہنا ہے. آپ کو ہر روز 4.5 ملین کا ثواب ملتا ہے. اور دوسرا عمل جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں, یہ پورا مہینہ جو ہے غوث پاک کا امن کا مہینہ قرار دیتے ہوئے انشاءاللہ 14 جنوری برمنگھم میں جو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے, ابھی قاری صاحب تلاوت کر کے گئے نا, آپ نے سنی کہ ہوش میں تھے نا اس وقت اور جوش میں بھی تھے. تو آپ بتائیں ایسے استاد ہوں 1 2 4 نہیں, ہمارے پاس تقریباً 40 قاریز ہیں. سبحان اللہ. qualified 40. اور الحمدللہ جو 600 650 بچہ بچی ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ سب اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ اس مالک کا احسان ہے. تو برمنگھم ہیڈ کوارٹرز پر ہم 14 جنوری عرس غوث پاک اس انداز میں کر رہے ہیں کہ ساتھ والے گھر کو بھی پتہ نہ لگے, نہیں پوری دنیا کو پتہ چلے کہ غوث پاک کون ہے. اور یہ جو کتاب آج آپ نے لی ہے یا ابھی تک نہیں لی, سوچ رہے ہیں یار 5 کروڑ خرچ ہو گئے تو کیا بنے گا. یہ حضور غوث پاک کی سیرت ہے, بایوگرافی ہے, اور آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی ہے. سبحان اللہ. آپ یہ کہتے ہیں انگلش میں لٹریچر نہیں ہے, اب ہے نا, کیوں نہیں لیتے انگلش میں لٹریچر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب تو انگلش میں اسپیکر بھی آ گئے. سبحان اللہ. اب تو نعتیں بھی انگلش میں آ گئی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے انشاءاللہ میک دا انٹینشن 14 January Saturday 3 PM we will celebrate Urs of Ghaus Pak in the name of Peace Conference. سبحان اللہ. سبحان اللہ. We are inviting ulama, scholars, reciters of Naat, community leaders, political leaders, MPs, lords, and even non-Muslim leaders, Christian leaders, ان کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ دیکھو
اسلام پیس ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. So the main issue is کہ ہم ایسا سیلیبریٹ کریں کہ دنیا کو سمجھ آئے کہ غوث کون ہے، سبحان اللہ. بغداد والا کون ہے، سبحان اللہ. اور باہو کون ہے. سبحان اللہ. یہ کہ سلطان باہو کو چھوٹا سا مرشد نہیں ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں تو مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میری مریدی سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھو. بغداد شہر کے من ٹکڑے کا سنبھا، سبحان اللہ. قسم میرا میرا، یہ ہے میری مریدی. حضرات کیا میں امید رکھوں 14 جنوری آپ سب برمنگھم انشاءاللہ. اور پیچھے والے بھی بولو، وہ مرکز بھی دیکھو، وہ بچے بھی دیکھو، وہ سب کچھ دیکھو، اور پیس کا میسج پوری دنیا کو دینے کے لیے آپ کے پاس بھی اگر کوئی نان مسلمز کا لنک ہے تو ان کو بتائیے. میری طرف سے دعوت ہے، آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کو انویٹیشن کارڈ بھیج دیں گے. آپ اپنے امام صاحب کو بتائیے، قاضی صاحب کو بتائیے، علماء کرام کو، اور میں تمام علماء کرام سے بھی عرض کروں گا اور کمیٹی ممبرز جتنے دوسری مساجد سے تشریف ان سے بھی عرض کروں گا کہ یہ میری طرف سے آپ نے پیغام دینا ہے سب کو کہ آئیں ہم مل کر امن کا جھنڈا بلند کریں. غوث کے جھنڈے کا ہم نے نقاب کشائی کرنی ہے اور اس کو ہم نے لگانا ہے، لیکن اس دفعہ سفیدی کے ساتھ، سبحان اللہ. امن کے ساتھ، سبحان اللہ. کہ امن ہمارے گھر کی میراث ہے. اور جتنے بچے آئے وہ سفید لباس پہن کر آئے، جتنے ینگسٹرز ہیں وہ بھی سفید لباس پہن کر آئے، سبحان اللہ. تاکہ زمانے والوں کو پتہ لگے کہ اب تو انہوں نے کپڑے بھی امن والے پہنے. سبحان اللہ. میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا، آپ نے بڑے تحمل سے، بڑے پروٹوکول سے محفل کو اٹینڈ کیا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ابھی سے قاری صاحب سے بکنگ کروا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے ہم پروگرام ختم کریں گے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب نے. اور انشاءاللہ وزیر یہ پروگرام چونکہ جاری ہو چکا ہے، اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ میں قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد دوں، یہاں کے ملزمین کو، اور خاص کر جن لوگوں نے اس کے لنگر میں حصہ لیا، ٹکٹس دیے عمرے کے. اور انشاءاللہ وہاں جو امن کانفرنس ہے اس میں بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے کچھ عمرے کے ٹکٹ ہم پیش کر سکیں. اور میں یہ اعلان کرتے ہوئے، مجھے ویسے ہم نے سب نے یہ کہا کہ یہ نہیں اعلان کرنا چاہیے، لیکن میں نے کہا نہیں جی، ہم نے 12 کھانے سبحان اللہ. میلاد کے جو آپ کے تصور میں آئے گا کہ یہ کھانا ہونا چاہیے وہ بھی ہوگا. آپ کو کھانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن کھلانے والا اگر آپ کو کھلا رہا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اگر آپ کو مٹن بھی کھلا رہا ہے، چکن بھی کھلا رہا ہے اور سب کچھ کھلا رہا ہے، تو ہم کون ہیں؟ سبحان اللہ. ہم کون ہیں روکنے والے؟ سبحان اللہ. نوکروں کو تو کام ہے نا نوکری کرنا، ہم تو نوکری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ اگر آپ میں سے کچھ ساتھی مارچ میں، فروری مارچ میں پاکستان آ رہے ہیں تو 2 مارچ کو حضرت سلطان باہو سرکار کے سالانہ روز مبارک کی تقریبات ہیں. مسجد حسین آ کر دیکھیں، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا کسی مسجد کے سین میں انگلش میڈیم اسکول، یونیورسٹی کیمپس، سبحان اللہ. پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیاں ہیں ان میں